یہ PFFP آڈیو ورلڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے آئی اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیب انور صاحب کا خصوصی انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں فہیم طارق، اور ہمارے ساتھ آڈیو کنٹرول انجینئر ہیں محمد وقاص۔ ہماری صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ اگر بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 2253-803 یا PO باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر محمد منیب سے رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیب انور صاحب کنسلٹنٹ آئی سرجن اور ممبر امریکن اکیڈمی آف آپتھمالوجی ہیں۔ آپ نے پاکستان سے MBBS، MCPS، FCPS اور گلاسکو UK سے FRCPS کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب PFFP کے ساتھ نومبر 2019 سے بطور ٹرسٹی اور چیئرمین میڈیکل اینڈ ریسرچ منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ریٹینا انٹرنیشنل میں PFFB کے طرف سے سائنٹیفک اینڈ میڈیکل ایڈوائزری بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ آئیے آج ہم آنکھوں کی عام بیماریوں اور بالخصوص RP یا اندھاتا کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر شکیب انور صاحب کی ماہرانہ آراء سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ نے PFFP کے لیے وقت نکالا۔ جی الحمدللہ، ویلکم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم آنکھوں کی عام بیماریوں کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ آنکھوں کی عام بیماریاں کیا ہیں، نیز پاکستان میں ان کے بنیادی مسائل کے حوالے سے موجودہ صورتحال کیا ہے؟ آنکھوں کی جو سب سے عام بیماریاں ہیں ان میں اگر ہم اس کو دو میں ڈیوائیڈ کر لیں، ایک تو وہ ہیں جو کسی آنکھوں کی بیماریاں جو کسی جراثیم یا جرثومے وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انفیکٹو یا کسی جراثیم سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ یا تو وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ آتی ہیں، دوسری وہ ہوتی ہیں کہ جو وراثت سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو ان کو ہم اس طرح اگر ڈیوائیڈ کر لیں تو پھر ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ جو بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ عام دیکھی جاتی ہیں ان میں یہ ہے کہ عمومی طور پہ بچوں کا نظر کمزور ہو جانا، یہ سب سے کامن چیز ہے کہ اسکول ایج میں اور ارلی اسکول ایج میں کئی دفعہ ذرا لیٹ اور بعد میں بھی ان کو اینک لگتی ہے یا اینک کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ سب سے کامن پرابلم ہماری یہی ہے، اور یہ بچوں کی عمر تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے، مطلب اب جلدی بچوں کو اینکیں لگنی شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری جو کلچرل چینج آئی ہے، یعنی کہ جو ٹیکنالوجی امپروو ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بچوں کے پاس لیپ ٹاپس، ٹیبس اور موبائل فون کا استعمال، چاہے وہ کھیل کے لیے کریں یا چاہے وہ پڑھنے کے لیے کریں، تو وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کلوز دیکھنے کی وجہ سے بچوں کو یہ شارٹ سائٹڈنیس یا مایوپیا یا جس میں ان کو مائنس کا نمبر لگ جاتا ہے، یہ عام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس طرح بیماری نہیں ہے، اینک سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور بچوں کو بس صرف اینک لگ جاتی ہے، باقی ان کی نشو و نما میں یا کسی اور چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ کہ عمر کے ساتھ 40 سال کی عمر کے بعد اکثر لوگوں کو پڑھنے کی اینک لگتی ہے۔ وہ ایک عمر کے گزرنے کے ساتھ کا عمل ہے، ایک ایجنگ پروسیس ہے، جیسے لوگوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں عمر کے ساتھ، اس طرح ایک عمر کی حد کے بعد ان کو چونکہ آنکھ کا عدسہ فوکس اس طرح نہیں کر پاتا جیسے وہ ینگ ایج میں کرتا ہے، تو ان کو پھر ایک اینک کی ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کے لیے۔ عام طور پہ +1 +2 آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے اینک لگ جاتی ہے۔ وہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بھی ایک ایجنگ پروسیس ہے، ایک اس طرح کی چیز ہے۔ اسی طرح عمر کے ساتھ جو ایک اور سب سے کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ میں سفید موتیا اتر آنا۔ سفید موتیا کیا ہے؟ آنکھ ایک کیمرے کی مانند ہے، اس کے اندر ایک جس طرح کیمرے میں فلم ہوتی ہے تو آنکھ میں بھی ایک فلم ہے جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں۔ کیمرے میں ایک لینز ہوتا ہے تو آنکھ میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے لینز رکھا ہوا ہے جس کو ہم لینز ہی کہتے ہیں، ہیومن آئی لینز کہتے ہیں۔ جیسے بال انسان کے سفید ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، کچھ چینجز آتی ہیں، اسی طرح وہ لینز جو ہوتا ہے اس کے خلیے بھی آہستہ آہستہ سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی دھندلا پن آ جاتا ہے۔ تو وہ ہمارا جو لینز ہے کیمرے کا وہ فراسٹڈ ہو جاتا ہے یا سفیدی مائل ہو جاتا ہے، اور جس کو موتیا سے جو متاثر ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں بادلوں میں سے دیکھ رہا ہوں، اس کا ویژن نظر آہستہ آہستہ متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی بڑا اچھا علاج آ گیا کہ ہم سرجری کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے آپریشن کرتے ہیں، اور ہیومن لینز جو انسانی جو لینز ہے اس کو عدسے کو نکال کے اس کی جگہ ایک مصنوعی یا آرٹیفیشل لینز رکھ دیتے ہیں،
اور پھر سے آنکھ دوبارہ اچھی طرح دیکھنے لگتی ہے، بشرطے کہ اس کا ریٹنا اور پیچھے والا پردہ وغیرہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ایجنگ چیز ہے، یہ بھی کوئی اس طرح بڑی بیماری نہیں ہے، کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے، تو یہ کامن چیزیں ہیں جو دیکھنے میں آئی ہیں۔ اچھا، کچھ ایریا پاکستان میں جس طرح اب ہمارے بہت سے پاکستان میں علاقے دیہاتی ہیں یا ایسے جگہ ہیں جو کنجسٹڈ ہیں جہاں پہ گنجان آبادی ہے اور صفائی کا اتنا انتظام نہیں، تو وہاں پہ پھر وہ جراثیم سے متعلق جو بیماریاں ہیں جیسے آنکھیں دکھ جانا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، پانی بہنا، پیپ بہنا، یہ بیماریاں، دانے نکل آنا، یہ بیماریاں وہاں پہ زیادہ کامن ہے جہاں پہ سینیٹیشن کی سہولیات بہت اچھی میسر نہیں ہیں۔ ان کا پھر الگ علاج ہوتا ہے، ان کے لیے پھر دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں مختلف قسم کی، جو بھی اس سے اس کا تعلق ہو۔ اس کے بعد یہ چیزیں ساری جو صفائی سے ریلیٹڈ ہیں اور جو ایج سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سب سے زیادہ کامن چیزیں ہیں۔ پھر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جن میں فضا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی آلودگی ہوتی ہے کہ آنکھیں الرجی سے متاثر ہو جاتی ہیں، تو آنکھوں میں خارش ہونا، آنکھیں سرخ ہو جانا، آنکھوں سے پانی نکلنا، بھلے اس میں کوئی جراثیم نہیں ہے لیکن فضا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے پھولوں کے پولن ایک بہار میں نکلتے ہیں، تو اس سے بہت سے لوگوں کو کچھ کو دمہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آنکھوں کی الرجی ہو جاتی ہے، پانی بہتا ہے اور ہر سال ان کو یہ پرابلم رہتی ہے، اس کے لیے دوائیاں مختلف ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، یہ سب سے زیادہ عام اور کامن بیماریاں ہیں جو آنکھوں کی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور ان سب کا علاج بھی موجود ہے۔ یہ ایسی بیماریاں نہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ پھر دوسری بیماریاں جو ساری زندگی چلتی ہیں وہ ہیں جو موروثی ہیں، یا ایسی بیماریاں ہیں جو کسی رسولی سے یا جسم کی کسی پرانی متعدی بیماری یا جسم کی ایسی بیماری جیسے شوگر وغیرہ ہے، وہ آنکھوں کو بلا واسطہ یا بالواسطہ وہ آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں، آنکھ کے پردے کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ بیماریاں جو آنکھوں پہ اثرات چھوڑتی ہیں کئی دفعہ ان کا پورا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ ان میں صرف یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بر وقت ان کی اگر تشخیص ہو جائے اور بر وقت ان کا علاج شروع ہو جائے تو آنکھ کی بینائی کافی حد تک بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے پہلی دو بیماریوں کا ذکر کیا، دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، ایجنگ اینڈ موروثیت جو ہے، تو کیا یہ دونوں نابینا پن کی طرف لے کے جاتی ہیں ایک پیشنٹ کو؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو ایجنگ کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا موتیا ہے، تو وہ تو اس کا علاج ہے، مطلب ایک وہ اس میں ایک وقتی نابینا پن ضرور آ جاتا ہے۔ جب بھی کسی کی نظر کم ہوتی ہے تو ہم اس کو نابینا پن ہی میں لے جاتے ہیں، کم نابینا پن یا زیادہ نابینا پن، لیکن یہ نابینا پن جو ہے قابل علاج ہے۔ کچھ عمر کے ساتھ وہ بیماریاں ہیں جو آنکھ کے پچھلے پردے کو متاثر کرتی ہیں، جو خوش قسمتی سے ہمارے ملک یا اس ایشیا کے زون میں وہ کچھ کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں کہ بوڑھے لوگوں میں آنکھ کا پچھلا پردہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ پھر ریپیئربل نہیں ہوتا اپیرنٹلی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو نظر کم ہوتی ہے اس کو ہم ایج ریلیٹڈ میکولر یا ریٹنل ڈیجنریشنز کہتے ہیں، ان کا پورا علاج ممکن کئی دفعہ نہیں ہوتا، ایک حد تک تو ہو جاتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو موروثی بیماریاں ہیں تو ظاہر ہے جو وراثت میں بیماریاں ملی ہیں کچھ ہوتی ہیں، جن میں ہمارے پاس ایک بہت کامن ریٹنائٹس پگمنٹوزا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں، تو ان کو چونکہ آپ کی وراثت میں ہے، آپ کی ڈیفالٹ میں ہے، اس کو آپ جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتے۔ تو ایسی بیماریوں کے لیے پھر یوزلی عام طور پہ عمومی طور پہ مریضوں کا اگر جلد تشخیص ہو جائے تو ان کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کہ مختلف طریقوں سے ان کی بینائی کو ہم انہینس کر سکیں، ان کو سپورٹ ایسے کریں کہ وہ زندگی میں چلتے رہیں، اور ان بیماریوں کے علاوہ ان کے پیرلل یا ان کے متوازی جو اور بیماریاں پیدا ہو گئی آنکھوں میں جو قابل علاج ہیں ان کا ہم علاج کرتے رہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی عام بیماریوں اور ان کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، ایک ہماری جو سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی میں جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے اور کیا وہ ان کو مل رہی ہے؟ اس کا فلو کا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں چونکہ شرح خواندگی بہت کم ہے، تو ان چیزوں کا انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کے لیے خواندگی کا بہت زیادہ اس میں رول ہوتا ہے۔ تو اگر لوگ زیادہ خواندہ ہوں تو وہ انفارمیشن خود بھی پکڑ لیتے ہیں، اور جو انفارمیشن ان کو دی جاتی ہے اس کو سمجھتے بھی صحیح طریقے سے ہیں۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ اگر انفارمیشن کی اویلیبلٹی بھی کم ہے، اس کی تحریک بھی کم ہے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے، وہ تحریک بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ جن تک انفارمیشن پہنچ جاتی ہے کئی دفعہ وہ اس انفارمیشن کو سمجھ بھی نہیں پاتے اور اس کا پورا فائدہ بھی اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ اس کو ان میں شرح خواندگی کم ہوتی ہے، وہ اس کو اس طرح نہیں لے سکتے۔ اور جو لوگ بالکل ہی نہ خواندہ ہیں وہ تو پھر بالکل ان کو تو کسی طریقے سے سمجھانا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے
تو وہ جب رجوع کرتے ہیں تو پھر وہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آنکھوں کے ہاسپٹلز ہیں یا علاج کے ادارے ہیں وہ اوور کراؤڈڈ ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، وہ بالکل صحیح آپ نے کہا. ہمارے ادارے بیشتر اوور کراؤڈڈ ہی ہیں، اور اوور کراؤڈڈ اس طرح بھی ہیں کہ ہماری ملک کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے. ملک کے جو ملک کا اگر ہم ایریا دیکھیں اور ایریا وائز اس کو کمپیریزن کریں تو ہماری ملک کی آبادی، ہمارا ملک ایک بہت گنجان آباد ملک ہے. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس حساب سے ہمارا ملک چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے تو ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں. اور جو وسائل ہیں ان میں سے جو صحت کے حصے میں جو بجٹ آتا ہے ہمارا، یا ہیلتھ بجٹ جو ہوتا ہے، اس کی شرح بہت کم ہے. وہ اتنی نہیں ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے صحت کی فیسلٹیز یا سہولیات اس کے متوازی پیدا کی جائیں اور ان کو اس لیول پہ لایا جائے کہ ساروں کی کو ہم کیٹر فور کر سکیں. تو اس لیے یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اور اس کے حساب سے ڈاکٹرز کی بھی، اس طرح ماہر ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے اس حساب سے. اور جو ہاسپٹل ہیں وہ بھی کم ہیں جو صحیح کرتے ہیں. اس لیے جو صحیح اسپتال ہیں ان پہ عام طور پر رش لگا رہتا ہے، اور رش لگنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو سہولیات ملتی ہیں وہ بھی کئی دفعہ پورے پائے کی نہیں مل سکتی. ریٹنائٹس پگمنٹوزا سب اس پہ یہ ہمارا مین فوکس ہے آج کی اس نشست کا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں آر پی کی وجوہات یا علامات کیا ہو سکتی ہیں یا کیا ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ خاندانی شادیوں کا اس میں بہت کردار ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. آر پی جو ہے، جس کو ریٹنائٹس پگمنٹوزا کا مخفف آر پی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو ایک موروثی بیماری ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آنکھ کا جو پچھلا پردہ ہے، یا کیمرے میں جو جس طرح فلم ہے، تو وہ اس طرح آنکھ کا پچھلا پردہ ہوتا ہے جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں. اور اس کے اندر کچھ خلیے ہوتے ہیں جو روشنی کو دیکھتے ہیں. اور اگر وہ خلیے مردہ ہو جائیں یا بیمار پڑ جائیں تو آنکھ روشنی صحیح طرح نہیں دیکھ سکتی، اور جتنی تصویریں آنکھ کے پردے پہ بنتی ہیں وہ روشنی سے ہی بنتی ہیں. تو وہ پھر تصویریں بھی نہیں بنتی، اور روشنی کی بھی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے آنکھ کی وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو خلیے متاثر ہوتے ہیں وہ خلیے ہیں جو ہمیں کم روشنی میں دیکھنے کے قابل بناتے ہیں. تو جب یہ خلیے متاثر ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو عام طور پہ کم روشنی میں بہت کم نظر آتا ہے، عام انسانوں سے کم نظر آتا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو اندھراتے بھی کہتے ہیں، کہ یعنی رات کو یہ اندھے ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے. دوسرا لفظ شب کوری ہے، یعنی رات کا اندھا پن، اور نائٹ بلائنڈنس جو ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جو عام اصطلاحات ہیں. تو یہ موروثی ہے، اور یہ ماں باپ دونوں کی طرف سے کئی دفعہ بچوں میں آ جاتی ہے، لیکن زیادہ یہ ننھیال کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ٹرانسفر ہونے کا اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے. اور اس کی بھی کئی اقسام ہیں، اس میں کوئی 3-4 قسم کی یہ طریقے سے یہ نسلوں میں چلتا ہے. اور اس میں کچھ ورائٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں آنکھوں کو، اور کچھ جو ہیں وہ قدرے مائلڈ ہیں، اس سے نظر کم متاثر ہوتی ہے. اور پھر ایک اس میں اور بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کچھ چیزیں ہیں. مطلب ایک تو پردے کا اپنا متاثر ہونا موروثیت کی وجہ سے، اس کے علاوہ ایسوسیٹڈ یہ چیزیں ہیں کہ ان لوگوں میں کالے موتیے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، یعنی آنکھ کا اندرونی دباؤ ان کی آنکھوں میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ان لوگوں میں شارٹ سائٹڈنس یا مایوپیا، یا ان کو مائنس کا اینک کا نمبر لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سفید موتیا بھی وقت سے پہلے اترتا ہے. اور چوتھا یہ کہ ان کی آنکھ کے پردے میں خلیے متاثر ہونے کے علاوہ جو آنکھ کا سینٹرل یا بالکل وہ جگہ جہاں پہ آنکھ کا شارپ ویژن بنتا ہے وہ بھی ان لوگوں میں زیادہ جلدی متاثر ہوتا ہے. تو اب اس میں ایک تو بیماری جو مین بیماری ہے وہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں ان کا کچھ حد تک علاج ممکن ہے. اس لیے جب اگر ایسا مریض وقت پہ آ جائے تو جو ساتھ دوسری چیزیں چل رہی ہیں، جیسے آنکھوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ بھی نظر متاثر کر رہا ہے، اس کا ہم علاج کر سکتے ہیں. جی بالکل، ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آر پی کا بڑھاؤ اور پھر ڈاکٹر سے رجوع کب کرنا چاہیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے خاندان میں کبھی آر پی ہے یا تھا یا نہیں، تو وہ تو اس وقت آئے گا جب اس کی تکلیف بہت بڑھ چکی ہوگی. لیکن جب ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ بیماری ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے سارے بچوں کو اسکرین کروائیں، اپنی پوری فیملی کو دکھا دیں کہ جن میں ابھی وہ
شروع نہیں ہوا، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع کے لڑکپن میں اس کو نہیں پتہ چلتا. یہ بیماری پروگریسو ہے، یہ تقریباً 10 سال کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بیماری سیویئر قسم کی ہے یا مائلڈ قسم کی ہے. جو سیویئر لوگ ہوتے ہیں ان میں تو 20 22 25 سال کی عمر تک وہ کافی حد تک نظر سے بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ان میں کچھ ویرائٹیز ایسی ہیں کہ جس میں 50 60 سال کی عمر تک بھی وہ کافی دیکھتے چلے رہتے ہیں. تو وہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ میرے خاندان میں یہ ہے، یا میرے ننھیال میں خاص طور پہ میرے ماموں یا ان لوگوں کو ہے، اور وہ پڑھا لکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فوراً ٹیسٹ کروا لے اس سے پہلے کہ اس کی نظر زیادہ خراب ہو. اور جس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنی فیملی کی اسکریننگ ٹائم پہ کروا لے، تاکہ جو باقی چیزیں ہیں، یعنی اگر کسی بچے کو ساتھ اینک لگنے کی ضرورت ہے تو کم از کم اینک تو لگا دیں، یا کسی بچے یا درمیانی عمر والے کو جلدی موتیا اتر آیا تو وہ تو ہم کر دیں، یا اگر اس کی آنکھ کا اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے جس کو عام طور پہ کالا موتیا کہتے ہیں، تو اس کا علاج تو ہم کر سکتے ہیں. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ بینائی کافی حد تک جو ان وجوہات سے خراب ہونی تھی اس کو ہم بچا لیتے ہیں. صحیح، بہت اچھی انفارمیشن دی ڈاکٹر صاحب آپ نے. کیا اس کی جو سہولیات، اسکریننگ کی سہولیات ساری یہاں پہ اویلیبل ہیں اور وہ ایک عام آدمی کی ایکسیس میں ہیں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کیا خاندانی شادیوں کے علاوہ بھی اس کی کوئی پرومیننٹ وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، پہلے تو سہولیات کی بات کروں، اس میں تو یہ ہے کہ یہ بیماری ریٹنائٹس پگمنٹوزا ایسی ہے کہ اس کی بھی 2-3 اس طرح کی قسمیں ہیں کہ جن میں کچھ علامات آنکھ سے دیکھنے سے نظر آ جاتی ہیں پردے پہ، اور کچھ ویرائٹیز ریئر ایسی ہیں کہ جن میں آنکھ کا پردہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتا ہے لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ریٹنائٹس پگمنٹوزا ہوتا ہے. لیکن زیادہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا ایسا ہے کہ جب آئی اسپیشلسٹ یا ماہر امراض چشم اس کو دیکھتے ہیں، آنکھ کے پردے کا معائنہ کرتے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، اور اس کی ایک ٹپیکل شکل ہے، اس میں مسٹیک نہیں ہوتی. تشخیص تو کرنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر لیٹسٹ کچھ ٹیسٹ ہیں جس میں ویژول فیلڈ انالیسز ہے، ERG ہے، EOG ہے، الیکٹرو ڈائگنوسٹک اسٹڈیز ہیں جن میں فردر ان کو کنفرم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سہولیات جو زیادہ ٹیکنیکل قسم کی ہیں وہ ہر جگہ موجود نہیں، لیکن بہت سے اچھے اسپتالوں اور کلینک میں وہ بھی موجود ہیں. تو اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر ریٹنائٹس پگمنٹوزا کا کہیں پہ پیشنٹ چلا جائے گا تو وہ یوزلی مس نہیں ہوتا، اس کی تشخیص فوراً ہو جاتی ہے. دوسرا حصہ آپ نے کیا پوچھا تھا؟ خاندانی شادیاں. خاندانی شادیوں میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی خاندانی شادیاں تو اگر کزن میرجز ہوں گے اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ان میں یہ بیماری چل رہی ہے اس فیملی میں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو کمپاؤنڈ کریں گے پرابلم کو. بچے ہو سکتا ہے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور اس کا ایک پورا ایک پیٹرن ہے، ایک ریسیسو ایک ڈومیننٹ پیٹرن ہوتا ہے جینیٹکس کا. اس کے حساب سے پہلے سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان 4 بچوں میں سے 2 کو ہوگی، یا ان 4 بچوں میں سے 1 کو ہوگی، یا یہ پہلے ہی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کو چونکہ اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بیچارے اس میں آ کے تو وہ شادیاں کر لیتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ریٹنائٹس پگمنٹوزا، میں ضرور بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی آ جاتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں کہ اپنے خاندان میں کم از کم اس کی شادی نہ کریں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ 50% ریٹنائٹس پگمنٹوزا کی کوئی خاندانی ہسٹری نہیں ہوتی. وہ اسپوریڈک اس کو کہتے ہیں ہم، وہ کسی وقت بھی کسی میں بھی آ جاتی ہے چینج. صحیح. تو 50% جو ایسے ہوتے ہیں ان کی فیملی ہسٹری کی دفعہ نہیں ہوتی، وہ اکیلے ہوتے ہیں اور ان میں آئی ہوتی ہے چیز، ان سے پہلے کسی کو نہیں ہوتی، وہ آگے منتقل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس میں ایج اور جینڈر، کیا اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ یہ بیماری بیسیکلی جو ہے ایج ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بیسیکلی یہ موروثی ہے، لیکن اس کا پیٹرن ایسا ہے کہ یہ ارلی ایج میں شو نہیں کرتی، ظاہر نہیں ہوتی، لیکن لڑکپن سے بعد عام طور پہ 10 ایئرز اینڈ بیونڈ آہستہ آہستہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کچھ کے ذرا 20 سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں، کچھ کے ذرا پہلے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بڑھتے رہتے ہیں. پھر یہ پروگریسو ہے، یعنی اس کی نظر سال بہ سال کم ہی ہوتی جاتی ہے، اس میں اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ اس طرح کی بیماری ہے. اور جینڈر میں یہ ہے کہ زیادہ یہ مردوں میں ظاہر ہوتی ہے. عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر اس کی کیریئر ہوتی ہیں. عورتوں کا جینیٹک سٹرکچر ایسا ہے کہ عورتوں میں یہ بیماری ظاہر کم ہوتی ہے، ان کے اندر چھپی رہتی ہے. اب ایسی عورت جس کے اندر یہ بیماری ہے وہ کسی ایسے مرد سے شادی کر لیں گی جس کے اندر بھی اس کا ہے وراثت آئی ہوئی ہے، تو ان کے بچے ڈیفینیٹلی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. عورتوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ریلیٹیولی زیادہ یہ مردوں میں دیکھنے میں آتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آر پی کے بارے میں جو تحقیق ہو رہی ہے اس کا عالمی منظرنامہ تھوڑا سا اگر پیش کرتے ہیں ہمیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب ہم کچھ نہ صرف آر پی بلکہ اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں آنکھوں کی ہیں جن کا کمپلیٹ علاج ممکن نہیں ہے. تو پوری دنیا جیسے کہ ہیلتھ سسٹم پوری دنیا کا ہوتا ہے، وہ مختلف بیماریاں جس طرح ٹیومرز ہیں، کینسرز ہیں، تو ان کا پھر ایک علاج یہ ہوتا ہے. ایسی بیماریاں جن کا پورا علاج ممکن نہیں تو ہم اس کو پھر ان کی سپورٹیو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس کو ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو پورا دیکھ نہیں پاتے تو جتنا دیکھ پاتے ہیں، یا ان کی جو کوئی اور صلاحیت ہے بینائی کے علاوہ، ان کو ہم کیسے پروموٹ کریں، یا ان کی جو بینائی کی حص تھوڑی رہ گئی ہے اس تھوڑی سی حص سے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ کیسے فعال بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، جیسے لو ویژن ایڈز ہیں، ایجوکیشن بائی ساؤنڈ سسٹمز ہیں، ایجوکیشن بائی بریلز ہیں. ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کو پڑھا بھی سکتے ہیں، ہم ان کو سکلز بھی سکھا سکتے ہیں. دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں، ویژولی ہینڈی کیپڈ یا ویژولی اسپیشل پیپل جو ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے بڑے لرننگ سینٹرز اور ورک شاپس ہیں جن میں وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو ان کی صحت کو بھی متاثر نہ کریں اور وہ کچھ حد تک معاشرے کے لیے ایک مفید فرد بن سکیں اور اپنے لیے روزی پیدا کرنے کا سامان کر سکیں. اب رہا کہ علاج، تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ وراثت کو تو ہم کبھی جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتے نارملی، لیکن اب اس کا بھی علاج شروع ہو گیا جس کو ہم جینیٹک ٹریٹمنٹس کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جین تھیراپی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بچے کو ایسی جینز، جتنی بھی موروثی بیماریاں ان سب کے لیے یہ کامن ریسرچ چل رہی ہے کہ ہم ایسی ہیلدی جینز بنا لیں اس بیماری کے لیے کہ جو بچے کو ماں کے پیٹ میں یا اس کے بعد کسی طرح ہم اس میں یوں انجیکٹ کر دیں کہ وہ جو ان ہیلدی سیلز ہیں ان میں جا کے وہ ان ہیلدی جینز ہیں ان کو ریپلیس کر کے یہ وہاں بیٹھ جائیں، اور آگے سے وہ جو سیلز ہیں ان کی جو گروتھ ہے وہ ہیلدی ہونی شروع ہو جائے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ٹرانسپلانٹ جو وہ آ گیا، اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ جس کو کہتے ہیں. دوسرا یہ اب طریقہ کر رہے ہیں کہ ریٹنا کے وہ سیل جو مردہ ہو گئے ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا کام نہیں کر رہے یا وہ خلیے، تو کیا ہم ان کی جگہ ہیلدی خلیے لگا سکتے ہیں، باہر سے ڈال سکتے ہیں؟ تو یس، اس کا علاج اب جو ریسرچ کی فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج میں جا چکا ہے، یعنی کہ جانوروں میں، چوہوں میں اور ان چیزوں میں ایسے اب خلیے جن کو اسٹیم سیلز کہتے ہیں، وہ والے سیلز جو جسم میں جا کے اور جس حصے میں ان کو داخل کیا جاتا ہے اس جیسی شکل اختیار کر کے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اسٹیم سیلز اگر ہم ریٹنا میں داخل کرتے ہیں یا ریٹنا کی بیک سائڈ پہ ہم ان کو انجیکٹ کر دیتے ہیں، ریٹنا کی پرت کو تھوڑا سا اٹھا کے اس کی بیک سائڈ پہ ہم ان کو انجیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ سیل جا کے جو ریٹنا کے خلیے خراب ہوئے ہیں ویسی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کافی حد تک ان کو ریپلیس کر کے خود وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر 100% نہیں تو 50% سے زیادہ وہ کام بھی اس طرح کا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی امید افزا بات ہے، اور اینیملز میں یہ تجربے جو ہیں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس کی 3rd فیز ٹرائل آلریڈی ہیومنز کے لیے شروع ہو چکی ہے. تو ابھی بہت سی رپورٹیں ایسی آ بھی رہی ہیں کہ جو بھی ریسرچ امریکہ یا جرمنی یا فرانس میں مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہیں، ان کے بھی بڑے حوصلہ افزائی آ رہے ہیں کہ ان سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. جیسے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کا میں نے ذکر کیا، جو عمر کے ساتھ آنکھ کا پردہ خراب ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور کچھ حد تک آ رہا ہے. ایک اور اس میں ہے کہ چپس، آرٹیفیشل چپس بنانی شروع کر دی ہیں، چھوٹے چھوٹے فوٹو سینسر یا لائٹ سینسر کی چھوٹی چھوٹی چپس، ان کو ڈائریکٹلی وہاں پردے کے اوپر وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کا کنیکشن تھرو وائر یا ایسے طریقے سے برین کے ان حصوں کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ جو ان سے سٹیمولیٹ ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے ان سے. تو جب ان پہ لائٹ پڑتی ہے تو اس کو ایک کروڈ امیج چیزوں کی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ بھی یہ ان لوگوں کے لیے امید ہے کہ جن کو زندگی میں بالکل اندھیرا نظر آتا ہے، روشنی کی ایک کرن بھی نہیں نظر آتی، تو ان کو کم از کم راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، موٹی موٹی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں امید ہے، میں بہت امید کرتا ہوں کہ اگلے 5 سے 10 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت حوصلہ افزا چیزیں نکل آئیں گی. گو کہ وہ سستی نہیں ہوں گی، عام آدمی کی دسترس میں ایک دم نہیں آئیں گی، لیکن آ ضرور جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اس کو ریٹینائٹس اس کے نام کے ساتھ آتا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ریٹنا کو امپیکٹ کرتی ہے، آنکھ کے باقی حصے اس سے اثر انداز نہیں ہوتے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ریٹنائٹس پگمنٹوزا آنکھ ہی کے اس پردے ہی کو، ریٹنا ہی کو افیکٹ کرتا ہے.
اور اس میں پگمنٹوزا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پورے ریٹنا کے اوپر جیسے کسی نے بلیک پگمنٹ کا سپرے کر دیا ہے، تو وہ اس لیے وہ دیکھنے میں کہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا ایک لفظ ایسے بنا تھا کہ ایک ایسا ریٹنا ہے جس کے اوپر بلیک پگمنٹ سپرے ہوا ہے، تو اس کی خاص شکل ہوتی ہے، جس طرح بون سپیکولز ہوتے ہیں ان کو، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، تو اس لیے اس کا نام جنہوں نے پہلی دفعہ مشاہدہ کیا تھا انہوں نے نام اس کا یہ رکھ دیا، تو وہ نام چل رہا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز یہ بات جاننا چاہیں گے اور ان کے والدین بھی کہ اگر گھر میں کسی بچے کو اس بیماری میں کوئی بچہ مبتلا ہے تو اس کے والدین کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے اور اس کو کیسے وہ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں اس بچے کو؟ بالکل، اس سوال کے جواب سے پہلے مجھے ایک اور چیز کا خیال آ گیا جو میں آپ کو بتاؤں، اور وہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا میں نہ صرف رات کو کم نظر آتا ہے بلکہ بچے کی انسان کی فیلڈ آف ویو بھی کم ہو جاتی ہے اینڈ سٹیج پہ، اور جا کے کافی اس کو صرف سینٹر کا سامنے کی چیز نظر آتی ہے، اس کو دائیں بائیں کی چیزیں نظر آنا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے ریٹنائٹس پگمنٹوزا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رہنا بھی ہیزارڈوس ہوتا ہے، یعنی ایک حد پہ جا کے ان کا ڈرائیونگ لائسنس ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے کیونکہ سامنے نظر آتا ہے، سائڈ سے کوئی گاڑی اگر گزر جائے گی وہ ان کو نہیں نظر آئے گی، تو ان کے لیے ڈرائیونگ بھی ہیزارڈوس ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے بات ابھی اس لیے کر دی کہ یہ بھول نہ جائیں کہ جن لوگوں کو ریٹنائٹس پگمنٹوزا ہے ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یا ان بچوں کو، کہ ڈرائیونگ کے معاملے میں، گاڑی چلانے کے معاملے میں وہ زیادہ احتیاط برتیں، اور اس کے لیے جو ملک کے قوانین ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ اب ماں باپ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جن بچوں کو یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کے ایک بچے کی تشخیص ہوگی تو وہ سارے بچوں کی اسکریننگ کرا لیں، سب کو دکھا دیں، اور ان کو فالو اپ رکھیں، مطلب ان کو 6 مہینے بعد، سال بعد دکھاتے رہیں، کیونکہ یہ بیماری ایک دم ظاہر نہیں ہوتی، جب ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر پروگریس کرتی چلی جاتی ہے، تو کسی بھی سٹیج پہ آ سکتی ہے۔ تو وہ اس میں یہ ہوگا کہ ان کی جو اس کے علاوہ ایسوسیٹڈ بیماریاں وہ بھی، ان کی بھی تشخیص ہو جائے گی، اور ریٹنائٹس پگمنٹوزا کی بذات خود تشخیص ہو جائے گی۔ پھر جلدی اس چیز کو قبول کر لینا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ پرابلم ہے۔ ماں باپ قبول نہیں کرتے، کئی دفعہ نہیں کرتے کہ جی یہ پرابلم کیوں آ گئی ہمیں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، شروع میں کئی دفعہ ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک چیز جو ایک حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے اور اس کو فائٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا بھی یہ حکم ہے کہ جو بھی بہترین علاج اس کے لیے جہاں سے آپ کو، وہ آپ ضرور اس کا حاصل کریں۔ تو ان بچوں کے لیے اگر ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہو تو پھر چاہیے کہ ان ایسے اداروں سے رجوع کریں جو ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ایجوکیشن کا سامان کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کا سامان کرتے ہیں، ان کو پوری انفارمیشن اپنی ڈیزیز کے متعلق بتاتے ہیں، پھر ان کو فیوچر کے متعلق بھی تھوڑا سا ویژن دیتے ہیں کہ بیٹا آگے چل کے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور آپ نے کیسے دنیا میں اب زندہ رہنا ہے اپنی اس تکلیف کے ساتھ۔ نصابی کتب کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بچے میں اس بیماری کا علامت کا اظہار ہو جاتا ہے، علامت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اپنی یونیورسٹی جاتا ہے، تو کیا اسے جو فارمل میتھڈ آف اسٹڈنگ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی اور میتھڈ استعمال کرنا چاہیے؟ مثلا اسے ریڈنگ نہیں کرنی چاہیے، یا کوئی اس طرح کا اسکلفل کام اگر کر رہا ہے تو اس کو سائڈ لائن کر دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں، لوگ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں، ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں لیکن یہ موروثی بیماریاں کہ آپ کی آنکھ میں یہ بیماری ہے تو آپ آنکھ کو ریسٹ دیں، آنکھ پہ زور نہ ڈالیں، زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے ہی بنائی ہیں، ان سے جتنا دیکھیں، ان سے جتنا کام لیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں تھکائیں نہیں ان کو، ان نیسیسری وہ نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو پڑھائی کا، تدریس کا کام، باقی جتنا بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس سے کام لیں، یعنی کہ پڑھنے سے یا زیادہ پڑھنے سے آپ کی بیماری پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ ہاں آپ نے اپنی لمیٹیشن دیکھنی ہوتی ہیں کہ میری لمیٹیشنز کیا ہے، کیا یہ کام میں اتنی اچھی طرح کر سکتا ہوں جیسے باقی کر رہے ہیں، کیا میں اس دوڑ میں ان کا مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اس دوڑ میں دوڑیں اور کہیں خدا نخواستہ فیل ہو کے پیچھے رہ جائیں، تو پھر آپ کو یہ ضرور چاہیے کہ ایسا سکل جو میرے لیے اپروپریٹ نہیں ہے
یا میں اس کو پورا انتہا تک نہیں پہنچا سکوں گا یا کل کو مجھے پرابلم، تو پھر آپ دوسرا آسان راستہ اختیار کریں جس کو جو آپ کو لائف لانگ اس میں آپ چل بھی سکیں اور آپ کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہو. اس لیے نہیں کہ آنکھوں کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس لیے کہ آپ میں ایک تھوڑی سی کمی ہے اور آپ نے اس جو صلاحیتوں کی کمی ہے ان کم صلاحیتوں سے ہی آپ نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے لیے موزوں راستہ تلاش کرنا ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ کچھ توہمات بھی ہمارے معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہیں ہر وقت، تو اس بیماری سے ریلیٹڈ کچھ توہمات کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں یا والدین اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں. اور جو پیشنٹس تو ہم یہ والی چیزیں جو توہمات ہیں یہ تو مختلف قسم کی آنکھوں کی بیماریوں میں اور باقی بیماریوں میں بھی آتی ہیں. جیسے بچہ سورج گرہن میں باہر نکل گیا، یا ماں جب اس وقت میں حمل میں تھی تو وہ اس کو سورج گرہن لگ گیا تو کچھ ہو گیا، اس ٹائپ کی چیزیں، یا سایہ گھر میں ہو گیا تو اس سے اب اس کو نہیں نظر آتا. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک پوری اچھی طرح سے تشخیص ہوئی ہوئی، ریسرچ ہوئی ہوئی ایک بیماری ہے جس کا ایک ایک چیز جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ پہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، آنکھ کے کس حصے کو متاثر کرتی ہے، اس کا کیا علاج ہے، کیا علاج نہیں ہے. ان ساری چیزوں میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ فلاں سائے کی وجہ سے ہو گیا یا فلاں غلط کام کرنے کی وجہ سے ہو گیا. ایسی کوئی بات اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. صحیح، بہت شکریہ. آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ نئی تحقیق کے حوالے سے دنیا میں پہ کیا کام ہو رہا ہے اور اس کے علاج کے حوالے سے کیا تحقیق جاری ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب میں پہلے بھی آپ کو مختصر بیچ میں دے چکا ہوں، لیکن اس میں اب دو ہی چیزیں آتی ہیں. کسی بھی بیماری جو ایسی بیماری جو ظاہری طور پہ جس کا پورا علاج ممکن نہیں، تو اس کی دو لائنز آف ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں، ایک سپورٹیو اور ایک ایکچوئل اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. سپورٹیو ٹریٹمنٹ اس میں بتا دیا کہ جن لوگوں کو یہ ہے ان کا ہم نے اسپیشل ایجوکیشن ارینج کرنی ہے، ان کی اسپیشل اسکل لرننگ علیحدہ سے ہمیں ارینج کرنی ہوگی جو وہ پوری، اور اس پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پہلے آپ اس کی بیماری کی سیویرٹی تشخیص کر لیں کہ یہ شخص کس حد کس عمر تک اچھی طرح دیکھ پائے گا یا کتنا چلے گا، کہ اس کی بیماری کس قسم کی ہے، ہائی سیویرٹی والی ہے یا لو سیویرٹی والی ہے. اور یہ پھر ڈاکٹر ہی تشخیص کرتے ہیں کہ یہ کس عمر میں ان کو کتنی پرابلم ہو جائے گی. تو اس حساب سے اس کا کیریئر چوز کر لیں کہ یہ ایسا کام تو کر لے گا آخر تک اور ایسا کام نہیں کر سکے گا. تو وہ کیریئر ایک تو ان کی چوز کر لینا چاہیے. دوسرا جو نئی تحقیق جو اس کا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے وہ ایز سچ میڈیسن سے اس طرح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آنکھوں کے لیے وائٹامنز جو ہیں جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ، سپورٹیو وائٹامن، اس میں وائٹامن اے بھی آتا ہے، یہ چیزیں کچھ حد تک ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور یہ ضرور دینی چاہیے، چاہے آپ ان کو گولیوں کی صورت میں دیں یا بہتر ہے کہ آپ نیچرل ڈائٹ کی صورت میں لیں. اور ڈائٹ میں سبزیاں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں وائٹامنز بہت ہوتے ہیں، تو سبزیاں، فروٹس، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں اگر کوئی افورڈ کر سکے. تو یہ تو یہاں تک ہے. باقی جو اس کی ٹریٹمنٹ ایز سچ ہے اس میں جینیٹک انجینئرنگ، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جین تھراپیز اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ، یہ دو نئی چیزیں ہیں جو ایک بہت ویسے اگر ان کو ہم پورا بیان کریں تو یہ بہت پیچیدہ چیزیں ہیں، لیکن یہ دو چیزیں ہیں جو اب آ رہی ہیں حال میں انشاءاللہ، اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں تک اس کے فوائد پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر میں آپ کا پیغام بچوں کے نام اور ان کے بعد. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بچے ماشاءاللہ بچے سب کے اچھے ہوتے ہیں اور بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں ہم پہ، ان پہ ہمیں بالکل صبر اور شکر سے ان مسائل کو لینا چاہیے، اور پھر اس میں ایسے لوگوں سے رجوع ضرور کرنا چاہیے جو ان چیزوں میں ماہر ہیں، اور ان کی گائیڈنس لے کے اور اس کے بعد اپنے پھر بچوں کا کیریئر جو ہے وہ تعین کرنا چاہیے. اس میں ہوپ لوز کرنے کی بات نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں ان کو اچھی طرح جیسے حکم بھی ہے کہ ان کا علاج کریں، ان کو سپورٹ کریں، اور ایسا کبھی شو نہ کریں کہ وہ بچے یہ محسوس کریں کہ ہم معاشرے سے کوئی الگ لوگ ہیں یا ہم کوئی ان سے کم رہ گئے ہیں کہ پیچھے. تو ان کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور ان کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں بھی ڈال کے رکھنا چاہیے. ان کو بالکل اچھوت نہیں بنا دیں. انہیں کہنا چاہیے بیٹا یہ کام بھی کرو، وہ بھی کرو. ان کو کام بھی دینے چاہیے تاکہ ان کو لگے کہ ہم بھی اس معاشرے کا ایک یوزفل حصہ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، ہم کوئی پیچھے نہیں رہ گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
سامعین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے وہ باتیں پوچھیں جو آپ کو درپیش آنکھوں کے مسائل کا مکمل احاطہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو لگے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو ابھی تک نہ پوچھے جا سکے ہوں تو ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اگلے کسی انٹرویو میں ان مسائل کے حل پر بات کر سکیں۔ شکریہ۔